السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن لقیط ابن صابرہ، سیدنا لقیط بن صابرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع، کہ اسبغ الوضوء اچھی طرح سے وضو کرو، وخلل اور خلال کرو، بین الاصابع انگلیوں کے درمیان، یہ اس بات ان کی جمع ہے۔ خلل کا معنی ہوتا ہے کہ انگلیوں کے درمیان دوسری انگلیوں کے ساتھ اندر سے مل کے دھویا جائے۔ وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو، یعنی اچھی طرح سے ناک کو اندر سے دھو لو۔ الا ان تکون صائما، مگر یہ کہ تو روزے دار ہے، یعنی اگر روزے دار ہو تو پھر ناک کے اندر پانی نہ چڑھاؤ۔ اخرجہ الاربعہ، اس کو اربعہ نے روایت کیا ہے، اور اس کو ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے۔ ولی ابی داود فی روایت، اور ابو داود کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، اذا توضأت فمضمض، جب تم وضو کرو پس کلی کر لیا کرو، یعنی کلی بھی وضو کا ایک حصہ ہے۔ تو ان میں یہ جو ناک میں پانی چڑھانے کا اور گلے کو صاف کرنے کا حکم ہے، تو یہ اپنی استطاعت کے مطابق ہے، ایسے طریقے سے نہیں کہ بندہ بیمار ہو جائے، بلکہ اچھے طریقے سے، مطلب یہ ہے کہ ناک کو اندر سے اچھی طرح صاف کر لو اور پانی کو منہ میں ڈال کر اچھی طرح ہلاؤ تاکہ دانت آگے پیچھے سے ہر طرف سے صاف ہو جائیں، تو انشاءاللہ وضو ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلی حدیث سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ فی الوضوء، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے وضو کے دوران۔ اخرجہ الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، اور اس کو ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے۔ تو داڑھی کا خلال مطلب یہ ہے کہ مرد حضرات جب وضو کرتے ہیں تو وہ اپنے داڑھی کے سارے بالوں کو گیلا نہیں کریں گے، بلکہ جب وہ منہ دھوئیں گے تو ظاہر ہے کہ پانی سیدھا نیچے تک اتر جاتا ہے، اور داڑھی کے بال تو ٹھوڑی کے نیچے ہوتے ہیں سارے، وہ سارے گیلے نہیں ہوتے، تو ان کو بھگونے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف گیلی انگلیاں اس کے اندر داخل کر کے جتنا جسم کا حصہ جلد گیلی ہو سکے ہو جائے، ساری جلد کو گیلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ایک مسنون عمل ہے، واجب نہیں ہے کہ اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ یہ اگلی حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وعن زید بن عبد اللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بثلثی مد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا مد کا 2/3 حصہ پانی، فجعل یدلک ذراعیہ، بس آپ اس پانی کو اپنے ہاتھوں پہ ملتے تھے۔ اخرجہ احمد، اس کو احمد نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ پانی کم از کم کتنا استعمال کیا جائے وضو کے لیے، تو یہ مد یہ عربی پیمانہ ہے ایک، یہ 4 مد ہوں تو 1 سا بنتا ہے، 1 سا ہوتا ہے تقریباً 2.25 کلو کے قریب، تو 1 مد پانی جو ہے وہ یعنی 2.5 کلو کا 1/4 حصہ بنتا ہے، تو اس طرح سے یہ مد کا 2/3 حصہ یہ تقریباً 600 گرام بنتا ہے۔ اگر کسی کے پاس وہ پیمانہ موجود ہو، جس طرح یہ ڈبے ہوتے ہیں نا دودھ ناپنے والے، اس طرح کا یہ ایک ڈبہ سا ہوتا ہے، بعض لائبریریوں میں یا بعض جگہوں پر آج کل بھی موجود ہے، تو ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ جب ہم نے اس میں پانی ڈال کر ناپ کے دیکھا
تو عام جو اسٹیل کے گلاس آج کل استعمال ہوتے ہیں، عام چھوٹے بڑے سائز کے نہیں، جو عام سائز ہے، یہ 3 گلاس اس میں تقریباً پانی کے آ گئے۔ تو 2 گلاس پانی کے اگر موجود ہوں یعنی تقریباً 600 گرام پانی، تو 600 گرام پانی اگر موجود ہے تو اس سے ہم وضو کر سکتے ہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس پانی موجود نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات چند لوگ ہوتے ہیں، پانی تھوڑا ہوتا ہے، تو اتنے تھوڑے تھوڑے پانی کے ساتھ اس کو کیسے وضو کیا جائے گا کہ اس کو پہلے یعنی ہاتھ گیلا کر کے اپنے وضو کے اعضاؤں کو مل لیا جائے، پھر تھوڑا تھوڑا پانی اوپر بہا لیا جائے، تو اس طرح سے وضو ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر 2.5 کلو پانی ہو، ایک سا پانی ہو، تو بلکہ 5 مد کے قریب، تو اس سے غسل بھی ہو جاتا ہے۔ تو یعنی اگر نبی علیہ السلام اس سے وضو کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے تو پھر اس سے وضو کرنا بالاولیٰ ہے۔ اس سے اگلی حدیث ہے وَأَنْهُ رضی اللہ تعالی عنہ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہی سے روایت ہے کہ بے شک یعنی عبداللہ بن زید سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَهُ لِرَاسِهِ، کہ انہوں نے کانوں کے مسح کے لیے پانی لیا اس پانی کے علاوہ جس سے انہوں نے سر کا مسح کیا تھا، یعنی جو پانی انہوں نے مسح کے لیے لیا تھا۔ یہ بہقی کی روایت ہے۔ وقال اسنادہ صحیح، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے، اسے ترمذی نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِّنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظٍ، لیکن مسلم میں یہ روایت اس طریقے سے آتی ہے ان لفظوں کے ساتھ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اس پانی کے ساتھ جو ہاتھوں کا بچا ہوا نہیں تھا۔ وَهُوَ مَحْفُوظٌ، اور یہ روایت زیادہ محفوظ ہے، یعنی اگرچہ بہقی نے پہلی روایت کو صحیح قرار دیا ہے لیکن یہ روایت زیادہ محفوظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بازو دھوئے اور بازو دھونے کے بعد نیا پانی ہاتھوں پہ ڈال کر اس پانی کے ساتھ سر کا مسح کیا اور اسی کے ساتھ ہی کانوں کا مسح کیا۔ ویسے بھی جب کوئی روایت بخاری اور مسلم میں آ جاتی ہے تو باقی حدیثوں کی روایات کے مقابلے میں وہ زیادہ مقبول ہوتی ہے، تو یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ البتہ اگر کوئی کانوں کے لیے علیحدہ سے پانی لے لے تو وضو اس کا بھی ہو جائے گا، لیکن انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وَهُوَ مَحْفُوظٌ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ، کہ یہ روایت زیادہ محفوظ ہے پہلی روایت سے، کہ پہلی میں یہ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام نے کانوں کے لیے سر کے علاوہ پانی لیا، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک ہی پانی تھا اور وہاں یہ الفاظ ہیں کہ بازوؤں کے علاوہ پانی لیا۔ تو بہرحال یہ محفوظ روایت ہے اور یہی بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وضو کی اصلاح کریں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین، کہ بے شک میری امت کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے منہ اور ہاتھوں پیروں کے چمکنے کے ساتھ، من اثر الوضو، وضو کے نشانوں سے۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، جو کوئی تم میں سے اپنی اس چمک کو لمبا کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کر لے۔ متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے، لیکن یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 43 ہے۔ اس میں وضو کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ اس طرح سے آئیں گے کہ ان کے منہ اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔ غرن کا معنی ہوتا ہے جس طرح گھوڑے کے پیشانی کے اوپر جھومر نما ایک سفید سا نشان ہوتا ہے، یا اس کے ماتھے کے اوپر کافی بڑا سارا یعنی کافی بڑا حصہ سفید ہوتا ہے، اسے غر کہا جاتا ہے۔
اور محجلین، یہ محجل ان کی جمع ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے انسان یا ایسے جانور جن کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں سفید ہوں، چمکتے ہوئے ہوں۔ تو وضو میں بھی چونکہ یہی اعضاء دھوئے جاتے ہیں، اور جن جانوروں کے منہ اور ہاتھ پاؤں سفید ہوتے ہیں وہ بہت اعلیٰ نسل کے ہوتے ہیں، اس لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا من اثر الوضو، کہ ان کے وضو کے نشانوں کے جو چاروں پانچوں اعضاء ہیں یہ چمکتے ہوئے ہوں گے۔ چمک کیسی ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ وضو کا پانی جہاں تک پہنچے گا وہاں تک مومن کو زیور پہنایا جائے گا۔ تو یہاں یہ الفاظ ہیں کہ جو کوئی تم میں سے اپنی اس چمک کو لمبا کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کر لے۔ تو لمبا کرنے کا محدثین نے ایک مطلب تو یہ بتایا ہے کہ وضو ہونے کی حالت میں دوبارہ وضو کر لینا، کہ اس سے بھی چمک بڑھتی ہے۔ اور ایک اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وضو کے اعضاؤں کو زیادہ دور تک دھونا، یعنی کوہنی تک بازوؤں کو دھونے کی بجائے اوپر تک دھو لیا جائے، اور پیروں کو ٹخنوں تک دھونے کی بجائے اوپر تک جہاں تک ممکن ہو دھو لیا جائے۔ یہ بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کے جو اعضاء ہیں ان کی ایک حد مقرر کر دی ہے تو پھر اس سے بہت اوپر تک کیوں دھونا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بندہ تھوڑا سا ان کو اچھا کر کے دھو لے، یعنی ٹخنے کے جوڑ کو تھوڑا اوپر تک دھو لے، کوہنی کو ذرا اوپر تک دھو لے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ باوضو رہنا، کہ جو شخص باوضو رہے گا وہ اس کی چمک لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ جو ایسا کر سکتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ایسا کر لے۔ بہرحال تینوں تفسیریں ہی اس کی ٹھیک ہیں۔ یہ اگلی حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ و ترجلہ و طہورہ و فی شأنہ کلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیمن بہت پسند تھا، یعنی دائیں جانب سے شروع کرنا بہت پسند تھا، فی تنعلہ اپنے جوتا پہنتے وقت بھی، اور ترجلہ کنگھی کرنے میں بھی، و طہورہ اور وضو میں بھی، اور ہر کام میں۔ متفق علیہ، اس پر بھی بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ تو اس حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کرنا چاہتی ہیں کہ وضو کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا کہ وضو دائیں جانب سے شروع کیا جائے، یعنی پہلے دایاں ہاتھ دھویا جائے، اسی طرح پہلے دایاں بازو دھویا جائے، ایسے ہی پہلے دایاں پاؤں دھویا جائے۔ تو یعنی دائیں جانب سے یہ شروع کیا جائے، پہلے دایاں پھر بایاں، اس طرح سے۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ عمل بہت سے اور کاموں میں بھی تھا، مثلاً کنگھی آپ دائیں جانب سے پہلے کرتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی احادیث آتی ہیں کہ جب آپ نے سر مونڈنے والے کو کہا کہ میرے بال اتارو تو اسے کہا تھا کہ دائیں جانب سے شروع کرو۔ تو ایسے ہی یعنی ایک حدیث میں کپڑا پہننے کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو ایک یہ بھی حدیث آتی ہے کہ یعنی کسی بھی حدیث پر عمل کرتے ہوئے بندے کو ایک نیکی ملتی ہے۔ تو دیکھیں کہ اس طرح ہم اپنے شب و روز میں ڈھیروں نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم سارا دن میں کتنی مرتبہ جوتا پہنتے اور اتارتے ہیں، پھر ہم کپڑے بدلتے ہیں۔ تو اتارتے وقت بائیں جانب سے شروع کرنا اور پہنتے وقت دائیں جانب سے شروع کرنا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو فرض کریں کہ ہم یعنی ایک وقت میں اگر ہم 4 کپڑے پہنیں گے تو اگر ہم دائیں جانب سے شروع کریں تو 4 نیکیاں ایک ہر کپڑے کی، اور اگر ہم اتارتے وقت بائیں جانب سے اتاریں، مثلاً قمیض کا بایاں بازو پہلے، شلوار کا بایاں پانچہ پہلے اتاریں، تو 4 یہ ہو گئیں، 8 نیکیاں ہو گئیں۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح ہماری نیکیوں میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ وفی شانی ہی کلی ہی، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پاکیزگی کے کام کو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، اور
جو نجس کام ہوتے تھے ان کو بائیں جانب سے شروع کرتے تھے۔ مثلاً اچھے کاموں کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے، اور کسی گندگی کو صاف کرنے کے لیے، مثلاً بل و براز کے لیے یا ناک صاف کرنے کے لیے یا اور کسی ایسے کام کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اس حدیث کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم۔ اس حدیث کا بھی وہی مفہوم ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو تم اپنی دائیں جانب سے شروع کیا کرو۔ بمیامنکم، یہ یمین ان سے جمع کا لفظ ہے کہ تم دائیں جانب سے شروع کرو۔ اخرجہ الاربعہ، اس حدیث کو اربعہ نے یعنی چاروں اماموں نے روایت کیا ہے، اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آگے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وعن المغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع فمسح بناصیتہ وعلی العمامۃ والخفین، اخرجہ مسلم۔ کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہ کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ نے مسح کیا اپنی پیشانی کا اور اپنی پگڑی کا اور اپنے موزوں کا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ درمیان میں اس لیے حدیث آ گئی ہے مسح کی کہ حالانکہ پچھلی حدیثوں میں دائیں جانب کی بات ہو رہی ہے اور اس سے اگلی حدیث میں بھی دائیں جانب کی بات ہو رہی ہے، درمیان میں یہ اس لیے آئی ہے کہ جب ہم بازوؤں کو دھوئیں گے، ہاتھوں کو دھوئیں گے، پیروں کو دھوئیں گے، پھر تو ہم دائیں بائیں جانب کا لحاظ رکھیں گے، لیکن جب ہم مسح کریں گے تو اس وقت دائیں بائیں جانب کا لحاظ نہیں ہوگا، پھر اکٹھا ہی ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسح کیا تو پگڑی باندھی ہوئی تھی تو آپ نے پگڑی کو نہیں اتارا بلکہ ماتھے سے شروع کر کے پگڑی کے اوپر سے مسح کر لیا۔ یہ پگڑی کے اوپر سے مسح کرنے کے بارے میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال اگر اس کو یعنی اس طرح سے کس کے باندھا ہوا ہو کہ اتارنا اور دوبارہ پہننا مشکل ہو تو پھر اس کے اوپر سے مسح ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کہ اسے تھوڑا سا اوپر کر کے کچھ ماتھے کے اوپر ہاتھ آ جائے، یعنی سر کے کچھ حصے کے اوپر ہاتھ آ جائے اور باقی پگڑی کے اوپر سے ہاتھ پھیر لیا جائے۔ اور آگے والخفین کا لفظ جو ہے یہ آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں پورا باب ایک آ جائے گا موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں، کہ خف کے اوپر یعنی موزوں کے اوپر مسح کرنے میں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، چاہے جرابیں کپڑے کی ہوں یا باریک کپڑے کی ہوں یا چمڑے کی ہوں یا جیسی بھی ہوں، ان کے اوپر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسح کیا ہے۔ البتہ وہ جرابیں جن میں پیروں کی بناوٹ نظر آ رہی ہو، یعنی آج کل جس طرح بعض نکلی ہوئی ہیں کہ پہننے کے باوجود پتہ ہی نہیں چلتا کہ پاؤں ننگا ہے یا کچھ پہنا ہوا ہے، اس کے اوپر مسح نہیں ہوگا۔ ایسی جراب اور ایسا کپڑا یا چمڑا جو پیر کو ڈھانپ لے تو اس کے اوپر سے مسح ہو سکتا ہے۔ اخرجہ مسلم، اس روایت کو مسلم نے بیان کیا ہے۔ وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی صفات کو ذکر کیا گیا ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ، کہ تم لوگ بھی وہاں سے ہی شروع کرو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے۔ روایت کیا ہے اخرجہ النسائی، اسے نسائی نے روایت کیا ہے، ہاکذا بلفظ الامر، اسی طرح امر کے لفظ سے، امر کے صیغے سے۔ وہو عند مسلم بلفظ الخبر، لیکن مسلم کی جو روایت ہے نا وہ خبر کے لفظ سے ہے، یعنی یہاں یہ ہے کہ ابدؤ، شروع کرو، اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ بادأ بما بدأ اللہ، کہ نبی علیہ السلام نے وہاں سے ہی شروع کیا جہاں سے اللہ نے شروع کیا تھا۔ تو یہ شروع کرنا کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے نا تو طواف کرنے کے بعد جب عمرہ کرنے والا صفا مروہ کی طرف آتا ہے تو اس وقت دائیں ہاتھ صفا ہے اور بائیں ہاتھ مروہ ہے،
قرآن مجید کی آیت بھی ایسے ہی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یعنی پہلے صفا کا ذکر ہے پھر مروہ کا لفظ آیا ہے۔ تو بیت اللہ سے ان دونوں پہاڑوں کی طرف جب رخ کیا جاتا ہے ان کی سعی کرنے کے لیے، تو اس وقت دائیں طرف صفا ہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تم لوگ صفا سے ہی شروع کرو، یعنی اپنے ساتھ چکر صفا سے شروع کرو اور مروہ کی طرف جاؤ۔ تو یہاں اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد بھی اس بات کی تائید ہے کہ جس طرح ہم عمرہ میں سعی کو صفا اور کی طرف سے جو دائیں طرف ہے وہاں سے شروع کریں گے، ایسے ہی ہم وضو کو بھی اور باقی طہارت کے کاموں کو بھی دائیں طرف سے شروع کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ آج سے ہم اپنے ہر فعل پر غور کریں اور اپنے دائیں ہاتھ کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اور اسی طرح ہر اچھے کام کی ابتدا دائیں طرف سے کریں تاکہ ہماری نیکیاں جمع ہو سکیں۔ اور اگر ہم بائیں طرف سے کریں گے تو وضو تو ہوگا ہی نہیں، وضو تو باطل ہو جائے گا۔ لیکن بہت سارے ایسے کام جو مثلاً ہم کپڑا بائیں طرف سے پہننا شروع کرتے ہیں تو اس میں صرف نیکی ضائع نہیں ہوگی بلکہ شیطان خوش ہوگا اور نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت ہوگی۔ اس لیے ہم آج سے اپنے آپ پر غور کرنا شروع کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔